وہ اس کی انگلیاں دیکھتا رہا اور اپنی مخصوص اصطلاحات میں ان پر تبصرہ بھی کرتا رہا۔ جب وہ انگلیاں دیکھ چکا تو نوشا اٹھ کر جانے لگا۔ استاد نے ڈپٹ کر کہا، ابے ڈرا کیوں جا رہا ہے؟ یہ ڈھو کا ڈھو بدن دیکھو اور ابھی سے اس کی سٹی گم ہے۔ نوشا چپ چاپ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ استاد کچھ کہنے ہی جا رہا تھا، اتنے میں پنچھی بول پڑا، کل سولجر بازار والے استاد احمد جان ٹکر گئے تھے، آج کل ان کے بڑے نقشے ہیں، بڑے زوروں پر جا رہے ہیں۔ پیڈرو نے اس کی بات میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ پنچھی نے بتایا، بڑی ہوا باندھ رہے تھے، کہنے لگے کراچی میں تو سب اٹھائی گھیرے ہیں، کاریگر ایک بھی نہیں، جسے دیکھو وہی استاد بنا پھرتا ہے۔ استاد پیڈرو کو تاؤ آ گیا، تیوری پر بل ڈال کر بولا، استاد تو وہی سالہ شہر بھر میں رہ گیا ہے، خواہ مخواہ فنٹی مارتا پھرتا ہے، بس کپڑا ماری کے دو چار الٹے سیدھے ہاتھ جانتا ہے۔ وہ تو ذرا ذرا سے لمڈے بھی جانتے ہیں، جسے گرا کٹی کہتے ہیں، وہ فن تو اس کے استاد کو بھی نہ آتا ہوگا۔ سالہ اب تک تیسری انگلی اناڑیوں کی طرح چلاتا ہے، انگوٹھا چلانا تو اسے آج تک نہیں آیا۔ وہ کیا، بمبئی کے سیکھے ہوئے جتنے کاریگر ہیں سب سالے اناڑی ہیں۔ استاد پیڈرو بڑے جوش کے ساتھ بول رہا تھا، سارے جیب کترے دم بخود بیٹھے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ استاد گردن کو بار بار خم دے کر کہتا رہا، کام کرنے والے تو کلکتے سے بڑھ کر روئے زمین پر نہ ہوں گے، یہاں کا حساب تھوڑا ہی ہے کہ پھوکٹ میں ہنر سیکھ لو۔ اپنے استاد تھے شیخ نبی بخش، 70 سے اوپر سن تھا، دکھائی بھی کم دیتا تھا، ان کا باقاعدہ اسکول تھا، پورے 100 روپے نذرانہ لیتے تھے، پھر کام سیکھنے میں ان کے 900 نخرے الگ جھیلنا پڑتے تھے، ذرا کوئی بات مرضی کے خلاف ہوئی چھٹتے ہی منہ پر ہاتھ پڑتا تھا، کیا مجال کوئی چھو کر جائے، کھڑے کھڑے نکال باہر کرتے، مگر اپنے کام کے ماہر تھے۔ دھاک اتنی تھی کہ پیشاب سے چراغ جلتا تھا۔ بڑے بڑے مانے ہوئے استاد آ کر کان پکڑ گئے۔ استاد پیڈرو کا غصہ ختم ہو گیا، اب وہ موج میں آ کر بڑی روانی سے بول رہا تھا۔ اسی اثنا میں چکرم کپڑے لے کر آ گیا۔ استاد پیڈرو نے اٹھ کر وہیں کھڑے کھڑے کپڑے تبدیل کیے، دری پر مسلح بچھایا اور اس کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد باجوہ سامان سے لدھا پھندا کمرے میں داخل ہوا اور سارا سامان استاد پیڈرو کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا۔ چکرم نے اگربتیاں سلگائیں، کمرے میں دھوئیں کے ہلکے ہلکے مرغولے لہلانے لگے، فضا میں خوشبو پھیل گئی۔ استاد نے اپنی ترکی ٹوپی پہنی، شیرینی کو مسلح پر رکھا، آنکھیں بند کیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر نیاز دینے لگا۔ نیاز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے نوشا کو قریب بلایا، اس کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے اور اپنی ٹوپی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ شاگردی کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ نوشا اب استاد پیڈرو کے حلقے میں باقاعدہ شامل ہو چکا تھا۔ استاد نے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں رکھا اور مٹھائی تمام جیب کتروں میں تقسیم کر دی۔ نوشا اٹھ کر ہر جیب کترے سے گلے مل رہا تھا۔ وہ اڈے کا 17واں رکن تھا۔ پنچھی نے استاد پیڈرو کی فرمائش پر ایک فلمی گیت سنایا۔ اس کی آواز اچھی تھی، خوب لہک لہک کر گا رہا تھا۔ قادر گیت کے ساتھ منہ سے طبلہ بجاتا رہا۔ اچھا خاصا سما بن گیا۔ آدھی رات تک یہ جشن جاری رہا۔ جیب کترے سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر چلے گئے۔ ان میں زیادہ تر ایسے تھے جو اڈے پر رہتے تھے۔ ایک کمرے میں کئی کی رہائش تھی۔ پوکر اور نوشا نے اپنے ٹھہرنے کا بندوبست ایک ہی کمرے میں کیا۔ لگ بھگ ہفتہ بھر تک استاد پیڈرو نوشا کو جیب تراشی کی تکنیک سکھاتا رہا۔ زور پنجے کی مشق سے اس کی انگلیاں مضبوط اور پھرتیلی بنائی گئیں۔ آخر ایک روز چکرم کی نگرانی میں اس کی ڈیوٹی مقرر کر دی گئی۔ چکرم چھریرے بدن کا طرح دار نوجوان تھا۔ وہ اپنے کام میں بڑا چوکس اور پھرتیلا تھا۔ استاد پیڈرو اس پر اس قدر مہربان تھا کہ بہت سے سینئر جیب کتروں کی موجودگی میں چکرم کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ استاد اس پر اعتماد بھی اتنا کرتا تھا کہ جیب کتروں کا سارا حساب کتاب وہی لیتا اور ساری کمائی بھی اس کی تحویل میں رہتی۔ چکرم دل کا بھی اچھا تھا، نوشا کی ہر طرح دلجوئی کرتا، خوب خاطر مدارات کرتا۔ دن میں کئی بار چائے اور لسی کا دور چلتا، ٹھاٹھ سے سگریٹیں پی جاتی۔ نوشا چند ہی روز میں چکرم سے مانوس ہو گیا۔ دونوں کی آپس میں خوب پٹنے لگی۔ ان دنوں چکرم کی ڈیوٹی شہر کے گنجان علاقے ایمپریس مارکیٹ کے بس اسٹینڈ پر تھی۔ مہینے کی شروع تاریخیں تھیں۔ پہلے ہی دن چکرم نے ایک تگڑا مرغا ذبح کیا۔ جیب کتروں کی اصطلاح میں اس سے مراد جیب کاٹنا ہے۔ 200 سے اوپر کی رقم ہاتھ لگی۔
جس وقت چکرم نے جیب کاٹی نوشا قریب ہی کھڑا تھا، اس کے علاوہ آغا پلپلی بھی ان کے ساتھ تھا۔ چکرم نے جس دیدہ دلیری سے کاریگری کا ہاتھ دکھایا نوشا دنگ رہ گیا، پتہ بھی نہ چلا کہ اس نے کب ہاتھ کی صفائی دکھائی۔ نوشا کو تو اس وقت علم ہوا جب چکرم نے چمڑے کا بٹوا اس کے ہاتھ میں دے کر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ ایسی تمام ہدایتیں استاد پیڈرو اسے پہلے ہی دے چکا تھا اور باقاعدہ امتحان بھی لے چکا تھا۔ نوشا بٹوا سنبھال کر سیدھا اسی چائے خانے میں پہنچا جہاں چکرم روزانہ بیٹھتا تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد چکرم اور آغا پلپلی بھی مسکراتے ہوئے چائے خانے میں پہنچ گئے۔ سب کچھ اتنی پھرتی اور آسانی سے ہوا کہ نوشا کے دل میں جیب تراشی کا جو خوف تھا پہلے ہی تجربے میں بہت حد تک زائل ہو گیا۔ نیاز کو بیوی کے انشورنس کا روپیہ ملا تو اس کے دن پھر گئے۔ 50,000 وصول کرنے کے کچھ عرصے بعد اس نے مضافات میں ایک کوٹھی خرید لی اور پرانا مکان چھوڑ کر اس میں منتقل ہو گیا۔ یہ خاصا اجاڑ علاقہ تھا۔ مشرق میں اونچے نیچے بنجر ٹیلے تھے۔ قرب و جوار میں چند پرانی وضع کے بنگلے تھے جن میں کبھی فوجی افسروں کی رہائش تھی، مگر جب سے یہ بنگلے عام شہریوں کے تصرف میں آئے تھے اس وقت سے روز بروز نت نئی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ لیکن شام ہوتے ہی ہر طرف ہو کا عالم طاری ہوتا، راستوں پر آمد و رفت کم ہو جاتی۔ پہر رات گزرنے کے بعد سارا علاقہ قبرستان کی طرح معلوم ہوتا۔ اندھیرا ہوتے ہی گیدڑ بولنا شروع کر دیتے۔ رات کے سناٹے میں ان کی آوازیں بڑی ڈراؤنی لگتی۔ کوٹھی میں 4 کمرے تھے۔ نیاز نے نیلام میں خریدے ہوئے فرنیچر سے تمام کمروں کو آراستہ کر دیا تھا۔ کوٹھی میں بڑا سا احاطہ تھا جس میں گھنے درخت تھے۔ عرصے سے باغیچے کی دیکھ بھال نہیں ہوئی تھی، لہٰذا ہر طرف جھاڑ جھنکاڑ نظر آتے۔ رات کے وقت شاخوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے، ایسا معلوم ہوتا کوئی دبے قدموں درختوں تلے چل رہا ہے۔ کوٹھی میں آ کر نیاز کو ہر طرح کی آسائش مل گئی تھی، مگر آمد و رفت کی بڑی تکلیف تھی۔ اس کا دفتر شہر میں تھا۔ سویرے ہی سویرے وہ گھر سے نکل جاتا، مگر بس کے انتظار میں کبھی کبھی تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا۔ صرف چند بسیں اس راستے پر چلتی تھیں، وہ بھی پرانی اور کھٹاراں تھیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی بس خراب ہو جاتی۔ اس پریشانی کا حل اس نے یہ نکالا کہ 6,500 میں ایک کار خرید لی۔ یہ سرخ رنگ کی 2 سیٹر سنگر تھی۔ پرانا ماڈل تھا مگر کنڈیشن اچھی تھی۔ کار خریدنے کے ساتھ ہی نیاز کے پر لگ گئے۔ اس نے شلوار اور قمیص چھوڑ کر پتلون اور بش شرٹ پہننا شروع کر دی، مونچھیں صفا چٹ کرا دی اور 2 سیٹر میں ٹھاٹھ سے بیٹھ کر اڑا اڑا پھرتا۔ دکان بھی اس نے ختم کر دی اور ایک روز اس کی کوٹھی پر پلاسٹک کی بنی ہوئی تختی بھی لگ گئی جس پر انگریزی حروف میں لکھا تھا، شیخ محمد نیاز، گورنمنٹ کانٹریکٹر۔ ویسے وہ انگریزی کا ایک لفظ بھی نہ جانتا تھا، مگر گورنمنٹ کانٹریکٹر ضرور ہو گیا تھا۔ اس کو PWD کی نئی بیرکوں کی تعمیر کا ٹھیکہ مل گیا تھا۔ کام بڑا نہیں تھا، لیکن B کلاس گورنمنٹ کانٹریکٹر کی حیثیت سے اس کا نام ٹھیکیداروں کی فہرست میں رجسٹرڈ ہو گیا۔ اسی ٹھیکے کے بلبوتے پر اس نے میونسپلٹی کے نئے مارکیٹ کی تعمیر کا ٹھیکہ بھی مل گیا۔ اس کا ٹینڈر 7 لاکھ کا تھا۔ دوسرے کانٹریکٹروں کے ٹینڈر کم تھے، مگر خان بہادر فرزند علی انہی دنوں نیا میونسپلٹی کا چیئرمین بنا تھا۔ الیکشن پر اس کا بہت روپیہ صرف ہوا تھا، لہٰذا وہ ان دنوں زیادہ سے زیادہ کمائی کی فکر میں تھا۔ نیاز سے اس کے مراسم بھی تھے۔ اس نے 33% حصہ رکھ کر نیاز کا ٹینڈر منظور کرا دیا۔ نیاز کو تعمیرات کے کام کا کچھ زیادہ تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنے بڑے کانٹریکٹ کے لیے سرمایہ تھا، لہٰذا اس نے 4.5 لاکھ روپے میں سارا کام چھوٹے ٹھیکیدار کو دے دیا۔ اب اس کام میں اس کی دلچسپی صرف اس قدر رہ گئی تھی کہ ٹھیکے کے نام پر اس نے سیمنٹ اور لوہے کا جو فاضل کوٹا منظور کرایا تھا اسے بلیک مارکیٹ میں کس طرح فروخت کیا جائے۔ خان بہادر فرزند علی سے اس کے تعلقات پہلے ہی اچھے تھے۔ اس ٹھیکے کی وجہ سے دونوں کے تعلقات اور بھی گہرے ہو گئے۔ نیاز کا بیشتر وقت خان بہادر ہی کے ساتھ گزرتا۔ خان بہادر ہی کے توسط سے شہر کے اعلیٰ حکام تک اس کی رسائی ہو گئی۔ رفتہ رفتہ وہ ایک معزز شہری بنتا جا رہا تھا۔ تقریباً ہر شب خان بہادر کے یہاں اس کی نشست ہوتی۔ اس محفل میں شراب کا دور چلتا اور رمی ہوتی۔ خان بہادر کو رمی کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ میونسپلٹی کا چیئرمین منتخب ہونے کے بعد اس کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں، مگر رمی کے پروگرام میں فرق نہ آیا۔ رات ہوتے ہی کچھ سرکاری افسر اور شہر کے بعض بڑے تاجر اس کی کوٹھی پر اکٹھا ہوتے اور رمی کا مشغلہ شروع ہو جاتا۔
اس طرح خان بہادر کی کوٹھی پرائیویٹ قسم کا کلب بن گئی تھی، جس کا ایک رکن نیاز بھی تھا۔ شروع میں وہ پینے پلانے کے شغل سے کتراتا رہا، مگر کب تک بچتا۔ ایک دن سب نے اصرار کر کے زبردستی تھوڑی سی اسکاچ وسکی پلا دی۔ یہ گویا ابتدا تھی، اس کے بعد تو وہ لہک لہک کر پینے لگا۔ نیاز کی زندگی بڑے ٹھاٹھ سے بسر ہو رہی تھی۔ سلطانہ اور انو اس کے ساتھ ہی کوٹھی میں مقیم تھے۔ دونوں جاتے بھی کہاں، ان کا بیٹا ہی کون تھا جو سرپرستی کرتا۔ مگر نیاز کا رویہ سلطانہ کے ساتھ نارمل تھا۔ سلطانہ کی ماں کو مرے ہوئے کئی ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر اس تمام عرصے میں نہ اس نے اس کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی اور نہ کسی ایسی بات کا موقع دیا جس سے اس کی دل آزاری ہوتی۔ عام طور پر وہ سویرے ہی سویرے کار لے کر کوٹھی سے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ ایسا کم ہی ہوا کہ رات کو واپسی کے بعد اس نے سلطانہ سے کوئی بات چیت کی ہو۔ وہ چپ چاپ جا کر اپنے کمرے میں سو جاتا۔ رات کا کھانا وہ خان بہادر ہی کے ساتھ کھاتا تھا۔ شروع میں نیاز کا کھانا سلطانہ اس کے کمرے میں رکھوا دیتی، مگر جب نیاز نے خود ہی منع کر دیا تو اس نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ نیاز کی صحت بھی اب اچھی ہو گئی تھی۔ دکان پر دن بھر بیٹھے رہنے سے اس کے جسم میں جو موٹاپا آ گیا تھا وہ دوڑ بھاگ سے کم ہو گیا۔ اس کی رنگت نکھر گئی تھی۔ شراب پینے سے رخساروں پر سرخی جھلکتی رہتی۔ وہ جب نائلون کی بشٹ اور پتلون پہن کر گھر سے بن سنور کر نکلتا تو بہت اسمارٹ لگتا۔ ایک بار تو سلطانہ نے بھی اسے دیکھ کر سوچا تھا کہ نیاز روز بروز خوش شکل اور وجیحہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ گرمیوں کی ایک خوشگوار شام کا ذکر ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ مغرب میں گہری نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں کے طویل سائے خوابوں کی طرح لہرا رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے سڑک پر اونٹوں کا ایک مختصر سا کارواں گزر رہا تھا۔ ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں شام کے سناٹے میں آہستہ آہستہ بج رہی تھیں۔ سلطانہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی تھی۔ یہ کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی۔ گھنٹیوں کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ آفتاب کی نارنجی شعاعیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ سامنے ایک درخت کے پاس نیاز کھڑا تھا۔ اس وقت وہ کہیں جانے کے لیے نکلا تھا۔ ڈرائیور کار میں پیٹرول ڈلوانے گیا تھا۔ وہ اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈوبتے سورج کی لالگون روشنی میں وہ خاصا دیدہ زیب نظر آ رہا تھا۔ سلطانہ نے اس کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ عین اسی وقت نیاز نے اس کی جانب نظریں اٹھائیں۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ سلطانہ فوراً کھڑکی پر سے علیحدہ ہٹائی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، مگر اس واقعے کے بعد بھی نیاز کے رویے میں کوئی تبدیلی نمودار نہ ہوئی۔ اتوار کو نیاز عموماً گھر پر رہتا تھا، مگر اس کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے کے اندر گزرتا تھا، یا پھر ملنے جلنے والے آ جاتے تو وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا باتیں کیا کرتا۔ سلطانہ سے اس کی بات چیت بہت سرسری ہوتی تھی۔ کئی بار وہ اس کو اور انو کو کار میں بٹھا کر شاپنگ کے لیے شہر لے گیا اور ہمیشہ سامان سے لدا پھندا لوٹا۔ اس سامان میں زیادہ تر سلطانہ کے بنڈل ہوتے۔ وہ اس کے ساتھ بڑی نرمی اور خوش اخلاقی کا برتاؤ کرتا تھا۔ بات کرتا تو عام طور پر اس کی نظریں جھکی ہوتی۔ یہ گفتگو عام طور پر بڑی رسمی سی ہوتی تھی۔ بہت کم ایسا اتفاق ہوا جب اس نے کوئی ذاتی سوال اس سے کیا، وہ بھی کچھ اس قسم کا ہوتا: تمہارا دل تو یہاں نہیں گھبراتا؟ رات تمہاری کھانسی کی آواز آ رہی تھی، جا کر ڈاکٹر کو دکھا دو۔ کسی بات کی تکلیف تو نہیں ہے؟ گھریلو اخراجات کے لیے وہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو سویرے ہی سویرے انو کو بلاتا اور اس کے ذریعے سلطانہ کو 300 روپے بھجوا دیتا۔ بجلی کا بل، نوکروں کی تنخواہ اور دھوبی کا حساب وہ خود اپنے پاس سے ادا کرتا تھا۔ بڑے مزے میں گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس آسائش نے ماں کا غم سلطانہ کے دل میں دھندلا کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ تابناک ہوتا جا رہا تھا، آنکھوں میں برسات کی شاموں کا سہانا پن اور جسم پھولوں سے لدی ہوئی شاخ کی طرح لچکتا۔ اس کے حسن میں نرالی سجدہ جا گئی تھی۔ لیکن سلطانہ کے ساتھ نیاز کا رویہ جتنا نرم تھا، اسی قدر وہ انو سے بے رحمی کے ساتھ پیش آتا۔ بات بات پر اس کو ڈانٹتا، کبھی کبھار کسی بات پر زیادہ ناراض ہو جاتا تو گالیاں بھی دینے لگتا۔ 2 بار انو کے منہ پر اس نے تھپڑ بھی مارے تھے، اور ایک بار تو ایسا غضبناک ہو گیا کہ پانی کا گلاس کھینچ مارا، مگر وہ بال بال بچ گیا اور شیشے کا گلاس دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ انو فطرتاً ڈرا سہما رہتا تھا۔ نیاز کے اس رویے نے اس کو اور خوفزدہ کر دیا تھا۔
وہ ہر وقت چپ چاپ سا رہتا اور کمسنی میں بڑے بوڑھوں کی طرح سنجیدہ نظر آتا تھا۔ نیاز گھر میں آتا تو انو کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ اس کے سامنے نہ پڑے۔ اگر نیاز کسی کام کے لیے بلاتا تو اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ وہ سہما ہوا سا سکڑا سکڑایا اس کے پاس جا کر خاموش کھڑا ہو جاتا۔ وہ کسی کام کو کہتا تو وہ بدحواسی میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت ہو جاتی۔ نیاز پاگل کتے کی طرح دانت کچکچا کے اس کی جانب لپکتا اور اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتا۔ انو کے ساتھ نیاز کا جو رویہ تھا اس کو سلطانہ بارہا شدت کے ساتھ محسوس کر چکی تھی، مگر کبھی اس کے خلاف احتجاج کرنے کی اس کو جرأت نہ ہوئی۔ ایک بار جب نیاز نے انو کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ روتا ہوا اس کے پاس آیا تو وہ بے چین ہو گئی۔ انو کے رخسار پر انگلیوں کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سسکیاں بھر بھر کر بڑی بے چارگی سے رو رہا تھا۔ سلطانہ نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی تو اپنی بے کسی پر خود اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ انو کو سینے سے لگا کر بے اختیار رو پڑی۔ اس سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میرے بھائی صبر کر، اللہ کے لیے اس طرح بلک بلک کر نہ رو، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ وہ اس کو سینے سے لگائے ہوئے دیر تک ہچکیاں لے کر روتی رہی۔ انو سے اس کو بچپن ہی سے بڑی محبت تھی اور اب تو اس بھری دنیا میں وہ اس کا واحد سہارا رہ گیا تھا۔ ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک بھائی ایسا گیا کہ یہ بھی خبر نہ ملی کہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ انو کے ساتھ نیاز کا رویہ روز بروز سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کو خواہ مخواہ ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا۔ اس کا کام کاج کرنے کے لیے گھر میں ایک ادھیڑ عمر کا ملازم موجود تھا، مگر وہ اپنا سارا کام انو ہی سے کرواتا تھا اور ذرا سی غلطی پر اس کو گندی گندی گالیاں دیتا، اس کے چہرے پر تھوک دیتا، بازو پکڑ کر اس میں پن چبوتا۔ وہ تکلیف سے بلبلا کر چیختا تو اس کو بے رحمی کے ساتھ مارتا۔ انو نے بارہا سلطانہ سے فریاد کی، وہ اس کو دلاسا دے کر رہ جاتی۔ نیاز سے کچھ کہنے کی اس کو کبھی جرأت نہ ہوئی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انو نے نیاز کے خلاف کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ چپ چاپ اس کی مار سہ لیتا اور گھر کے کسی گوشے میں جا کر چپکے چپکے رو لیتا۔ نیاز سے تو اس کو چڑھتی ہی، اب وہ سلطانہ سے بھی بیزار بیزار سا رہنے لگا۔ اس کو تنہائی سے رغبت ہوتی جا رہی تھی۔ جب دیکھو کہیں نہ کہیں اکیلا بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ بڑی اوٹ پٹانگ سی باتیں سوچا کرتا۔ اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ اس مریل سے لڑکے سے نیاز کو نامعلوم کیوں اس قدر بیر تھا کہ دیکھتے ہی جھنجھلا جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتیں، ہونٹ کانپنے لگتے۔ اسے اذیت پہنچا کر اسے عجیب سی تسکین ملتی۔ انو اس کے سامنے جاتا تو اس طرح گھگیا کر بولتا کہ خارش زدہ کتے کی طرح حقیر نظر آتا۔ نفرت کی بنیادی وجہ کسی حد تک خود سلطانہ تھی۔ اسے انو سے بے تحاشا پیار تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اس کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر ناشتہ کراتی، اصرار کر کے کھانا کھلاتی، اپنے کمرے ہی میں اسے سلاتی تھی۔ کبھی بیٹھی اس کے کپڑوں میں بٹن ٹانک رہی ہے، اس کی کتابیں قرینے سے لگا رہی ہے، اس کے جوتوں پر پالش کر رہی ہے، اس کا بستر درست کر رہی ہے۔ وہ سویرے بہت تڑکے اٹھ جاتی اور دیر تک انو کو بیدار کرتی رہتی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں ہوتا، بار بار کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیتا، مگر ناراض ہونے کے بجائے وہ اسے چمکارتی رہتی۔ آخر جب اٹھ کر بیٹھ جاتا تو اسے غسل خانے میں لے جاتی۔ جب تک وہ نہاتا رہتا، عام طور پر وہ دروازے پر کھڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرتی رہتی۔ کنگھا لے کر اس کے بال بناتی، ذرا دیر بعد اس کے لیے گرم گرم دودھ کا گلاس لے کر آتی اور زبردستی پورا گلاس پلاتی۔ اسکول جاتا تو کوٹھی کے دروازے پر کھڑی دور تک اسے دیکھتی رہتی۔ سلطانہ نے اپنی ساری توجہ کا مرکز انو کو بنا لیا تھا۔ نیاز کبھی کبھار اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتا تو یہی دیکھتا کہ وہ انو کا کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے۔ وہ اس قدر منہمک ہوتی کہ نیاز کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ انو کی عزلت پسندی نے سلطانہ کے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اسے کبھی باغیچے کے گھنے درختوں کے نیچے سے، کبھی باورچی خانے کی کوٹھڑی سے، کبھی چھت پر جانے والے زینے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی، مگر انو اس کی نظر بچتے ہی کہیں نہ کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا۔ وہ گھبرائی گھبرائی سی تلاش کرتی پھرتی۔ اس کے پیار میں ماں کی مامتا کا جذبہ تھا۔ اس کی دیکھ بھال میں سلطانہ کو ایک طرح کا سکون ملتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ سلطانہ کی طبیعت خراب تھی، معمولی موسمی بخار تھا۔ نیاز نے اصرار کر کے اسے بوڑھی خادمہ کے ہمراہ ڈاکٹر کے پاس بھیجا اور خود کار کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔
شام کا وقت تھا۔ انو باہر باغیچے میں درختوں تلے حسب عادت تنہا بیٹھا تھا۔ جب اندھیرا خوب پھیل گیا تو وہ اٹھ کر کمرے کے اندر گیا۔ اسی وقت نیاز نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ انو کا خون خشک ہو گیا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ سہما ہوا اس کے پاس پہنچا۔ نیاز اسے دیکھتے ہی غرایا۔ ابے کہاں مر گیا تھا؟ کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں۔ انو نے حسب معمول اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ نیاز نے جل کر کہا، سور کے بچے، منہ سے کیوں نہیں بولتا؟ اب تک کہاں آوارہ گردی کر رہا تھا؟ انو نے مری ہوئی آواز میں کہا، باہر درختوں کے نیچے بیٹھا تھا۔ نیاز نے ایک سڑی ہوئی گالی دے کر کہا، اب تو جھوٹ بھی بولنا سیکھ گیا ہے؟ سمجھ لینا، کھال ادھیڑ کے رکھ دوں گا۔ اس گھر میں رہنا ہے تو ٹھیک سے رہو، ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا۔ وہ دیر تک اس پر برستا رہا، پھر ڈپٹ کر بولا، ذرا الماری سے گلاس تو نکال، اور وہ جو کونے میں بوتل رکھی ہے وہ بھی لیتا۔ میری طبیعت خراب ہے، ذرا سی دوا پیوں گا۔ انو چپ چاپ الماری کی طرف چلا گیا۔ جھٹپٹا وقت تھا، ہوا سنکی ہوئی تھی، موسم سہانا تھا۔ نیاز کا بدن ٹوٹ رہا تھا، طبیعت کچھ بھاری بھاری تھی۔ اس نے سوچا اس وقت ایک آدھ پیگ وسکی کا لگا لیا جائے تو طبیعت بشاش ہو جائے گی۔ اب وہ کبھی کبھار گھر پر بھی پی لیتا تھا۔ وہ شراب پینے کا موڈ بنا کر کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ انو نے الماری سے گلاس نکالا، بوتل اٹھائی۔ اسی وقت نیاز نے چیخ کر کہا، ابے کہاں مر گیا؟ انو گھبرا گیا۔ بدحواسی میں بوتل ہاتھ سے چھوٹ گئی، فرش پر گرتے ہی اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ وسکی برسات کے پانی کی طرح بہنے لگی۔ کمرے میں اس کی تیز بو پھیل گئی۔ نیاز لمحہ بھر تک تو خونخوار نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر اس نے وحشیوں کی طرح جھپٹ کر دونوں ہاتھوں سے انو کے بال پکڑ لیے۔ کئی بار زور زور سے اسے جھنجھوڑا اور پھر پوری طاقت سے دھکا دیا۔ وہ گیند کی طرح دیوار سے ٹکرا کر وہیں گر پڑا۔ نیاز نے قریب پہنچ کر اندھا دھند اس کی کمر پر، پیٹھ پر، سینے پر لاتیں مارنا شروع کر دیں۔ انو کے سینے پر ایک بھرپور لات پڑی تو وہ درد سے بلبلا کر فرش پر دوہرا ہو گیا۔ نیاز نے ایک اور کس کے لات ماری، وہ دور تک لڑکتا چلا گیا۔ نیاز بھینسے کی طرح منہ پھاڑ کر زور زور سے ہانپنے لگا۔ انو ذرا دیر تک تو لاش کی مانند بے سود پڑا رہا، پھر اس نے اٹھ کر کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر نیاز نے جانے نہ دیا۔ لپک کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور بولٹ چڑھا دیا۔ انو خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ نیاز آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب گیا اور گریبان پکڑ کر ایک بار پھر اسے زور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ پہلی بار انو نے جرأت پیدا کی اور جل کر اپنا پورا منہ نیاز کی کلائی پر رکھ کر گوشت چبا ڈالا۔ نیاز نے تکلیف سے گھبرا کر بڑا گھناؤنا سا منہ بنایا، زور سے چلایا، ابے مار دیا سالے نے، اور پھر انو کو فرش پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ وہ اس کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے مچھلی کی طرح تڑپا۔ نیاز نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ کر زور لگایا۔ انو کے حلق سے بلیوں کے قرانے کی سی آوازیں نکلیں، اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ نیاز نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا۔ انو آنکھیں پھاڑے دیر تک نیاز کو تکتا رہا۔ اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی، آنکھیں جنگلی کبوتر کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر وہ اسی طرح سکتے کے عالم میں پڑا رہا، پھر وہ درد سے کراہنے لگا۔ نیاز نے چیخ کر کہا، تو ابھی میرے گھر سے نکل جا، ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ انو نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ڈگمگا کر فرش پر گر پڑا۔ اس کا جسم پسینے سے تربتر تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ کئی منٹ اسی عالم میں گزر گئے۔ نیاز نے گالی دے کر کہا، ابے اب جاتا ہے کہ سالے کچھ اور لے گا۔ وہ اس کی جانب قہرآلود نظروں سے گورتا ہوا لپکا۔ انو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی بے بسی سے ہاتھ جوڑ دیے اور گھگیا کر فریاد کرنے لگا، اب نہیں، اب نہیں۔ نیاز بولا، تو پھر نکل جا یہاں سے۔ اس نے دروازے کا بولٹ کھول دیا، زور سے دھاڑا، دیکھ اب لوٹ کے نہیں آنا، ورنہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے کے باہر چلا گیا، لیکن وہ کوٹھی میں نہیں ٹھہرا۔ لان عبور کر کے پھاٹک سے نکلا اور سنسان سڑک پر آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رات نے اپنے پر پھیلا دیے تھے، کوچہ و بازار پر تاریکی پھیل گئی۔ انو سنسان سڑک پر کئی گھنٹے تک آوارہ گردی کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں جانا چاہیے، مگر وہ کہیں نہیں گیا اور ایک ویران فٹ پاتھ پر تھک کر سو گیا۔
آدھی رات سے کچھ دیر پہلے انو کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ مینا برس رہا ہے۔ اسے اپنا بدن بھیگتا ہوا معلوم ہوا۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اسی وقت اندھیرے میں کسی کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، اوئے تیرا خانہ خراب، ابے تجھے یہیں مرنے کی جگہ رہ گئی تھی۔ انو نے دیکھا ایک شخص اس کے سر پر کھڑا پیشاب کر رہا ہے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شخص اسی طرح اطمینان سے کھڑا پیشاب کرتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ فارغ ہوا تو آزار بند باندھتا ہوا قریب آ کر بولا، ابے یہاں کیوں سو رہا ہے؟ گھر میں جگہ نہیں؟ انو نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹا ٹکر ٹکر سے دیکھتا رہا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، یہیں رہتا ہے؟ اس دفعہ انو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، نہیں۔ ذرا دیر تک وہ شخص خاموش کھڑا رہا۔ اندھیرے میں وہ سائے کی طرح دھندلا نظر آ رہا تھا۔ انو اس کے حلیے کا اندازہ نہ لگا سکا۔ اس کی آواز بھاری تھی، لب و لہجے سے گھٹیا قسم کا آدمی لگتا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز ابھری، ابے تو یہاں کیوں پڑا ہے؟ انو نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ سڑک بالکل ویران تھی، نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ اندھیرا بہت گہرا ہو گیا تھا۔ اچانک رات کی خاموشی میں گھوڑے کی ہنہناہٹ ابھری۔ انو نے دیکھا چند قدم کے فاصلے پر ایک تانگا کھڑا ہے۔ گھوڑا ہنہنا کر سڑک پر ٹاپے مار رہا تھا۔ وہ آدمی گھوڑے کو چمکارنے لگا، او ذرا دم لے بادشاہ، میں ابھی آیا۔ پھر اس نے پلٹ کر انو سے کہا، ابے یہاں کوڑے کے ڈھیر پر کیوں پڑا ہے؟ چل میرے ساتھ۔ انو خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ اس دفعہ وہ آدمی جو ٹانگے والا تھا بے تکلفی سے بولا، ابے اب کھڑا بھی ہو۔ اس نے انو کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ انو اس کے ساتھ تانگے میں بیٹھ گیا۔ اس نے چابک ہوا میں لہرائی، باگیں کھینچی، گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ دور تک سرمئی سڑک پھیلی تھی جس پر گھوڑے کے پیروں میں لگے ہوئے نال ٹپا ٹپ بج رہے تھے۔ انو کچھ دیر بیٹھا ہچکولے کھاتا رہا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر سویا پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تانگا ایک تنگ بازار سے آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ بازار بند تھا۔ پنواڑیوں اور دودھ والوں کی اکا دکا دکانیں ابھی تک کھلی تھیں جن پر تیز روشنی ہو رہی تھی۔ تانگے والے نے ایک دودھ والے کی دکان کے سامنے تانگا ٹھہرایا۔ اتر کر دکان پر گیا۔ دودھ والا بھاری بھرکم جسم کا آدمی تھا۔ بڑی بے تکلفی سے بولا، امام میاں نوروز خان کہاں سے آ رہے ہو؟ آج تو تم نے بڑی دیر لگا دی۔ نوروز بولا، یار چھاونی کی ایک سواری لے کر گیا تھا، پلیتھن نکل گیا اپنا۔ اس نے لمحے بھر رک کر کہا، لا یار سیر بھر دودھ تو دے دے، بڑے آپ خورے میں دینا۔ یہاں نہیں پیو گے؟ نہیں یار ساتھ لے جاؤں گا۔ نوروز کا جواب سن کر دودھ والا چونکا۔ اس نے جھک کر تانگے کی جانب دیکھا جس میں انو خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے آنکھ مار کر پوچھا، تو یوں کہو نا، ابے کہاں سے پٹا لایا؟ نوروز مسکرایا، بس پوچھنا، چڑھ گیا ہتھے، اللہ سب کو رزق دیتا ہے پہلوان۔ دودھ والے نے ایک بار پھر انو کو دیکھا، ران کھجاتے ہوئے بولا، لونڈا تو صورت شکل کا اچھا دکھے ہے، پر یار یہ تو بہت چھوٹا ہے، ابے یہ مر جائے گا، سالے کھچے کھچے پھرو گے۔ میرا کہاں مان، اب یہ چکر چھوڑ دے، گھر ور بسا لے۔ نوروز بے تکلفی سے ہنسنے لگا، ابے کیا رکھا ہے گھر بسانے میں، خام خواہ کا ٹمٹا ہے، تم کو تو سالے چاٹ ہی اور لگ گئی ہے۔ یار پہلوان تو زیادہ باتیں نہ بنایا کر، لا دودھ دے۔ یہ کہہ کر نوروز نے 5 روپے کا نوٹ دودھ والے کو دیا۔ ربڑی ہو تو پاؤ بھر وہ بھی دے دے، ربڑی نہ ہو تو کچھ اور میٹھا دے دے۔ دودھ والا بولا، آج تو بڑے زوروں پر جا رہا ہے۔ نوروز صرف مسکرا کر رہ گیا۔ پہلوان نے دودھ سے بھرا ہوا ابخورا اسے دیا، کہنے لگا، ربڑی تو نہیں ہے، جلیبیاں دے دوں؟ لا یار وہی دے، دیر نہ کر۔ پہلوان نے جلیبیاں اور 5 روپے کے نوٹ سے بچی ہوئی رقم اس کے حوالے کر دی۔ نوروز نے تانگے کے قریب آ کر دودھ کا ابخورا اور جلیبیوں کا پڑا انو کو تھما دیا، خود اچک کر تانگے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے حرکت کی اور تانگا بازار سے گزرنے لگا۔ مختلف راستوں کے چکر کاٹنے کے بعد تانگا ایک احاطے کے اندر داخل ہوا۔ احاطے کی 4 دیواری بوسیدہ تھی۔ اندر کھپریل کی چھتوں والے چھوٹے چھوٹے مکان تھے۔ انہی میں نوروز کی کوٹھڑی بھی تھی۔ دروازے پر تالا پڑا تھا۔ نوروز نے تالا کھولا۔
माचिस जलाकर चंदी सी लालटेन रोशन की जिसकी चिमनी टूटी हुई थी। कोठड़ी में एक तरफ पलंग पड़ा था जिस पर मैले कुचेले बिस्तर के अलावा नौरोज़ के कपड़े बिखरे हुए थे। करीब ही एक ट्रंक था जिस पर कंघा, तेल की शीशी और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रखी थी। नौरोज़ ने लालटेन रोशन की, बिस्तर पर से कपड़े हटाए, अन्नू से बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं घोड़ा खोलकर थान पर बांध दूँ। बस अभी आया, घबराना नहीं। वो दरवाजे से बाहर चला गया। कोठड़ी की फ़िज़ा मरतूब थी और अजीब सी बिसांत फैली हुई थी। अन्नू खामोशी से पलंग पर दोनों पैर लटका कर बैठ गया और कोठड़ी की एक एक चीज़ को खोई खोई नज़रों से देखने लगा। वो अभी तक गुमसुम था, हर चीज़ उसके लिए अजनबी थी, हर बात अनोखी थी। गुज़िश्ता 7 घंटों में उसकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह पै दर पै तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही थीं कि सोचने समझने की सलाहियतें जवाब दे गई थीं। उसके चारों तरफ ख्वाबों का धुंधलका छाया था जिसमें उसकी अपनी ज़ात गुम होकर रह गई थी। हर एहसास दम बखुद था। नौरोज़ वापस आया। उसने कोठड़ी के दरवाजे की कुंडी लगाई, अलमोनियम के बड़े से कटोरे में दूध और जलेबियाँ लेकर अन्नू के पास गया। अन्नू ने सिर्फ सपहर की चाय पी थी, उसे सख्त भूख लग रही थी। नौरोज़ ने इसरार किया तो उसने दूध में भीगी हुई जलेबियाँ खा लीं। नौरोज़ ने हाथ बढ़ाकर ताक से लालटेन उठाई और फूंक मारकर बुझा दी।